وحد الحرف کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسها بل تدل علی معنی فی غیرها نحو من فإن معناها الابتداء وهي لا تدل علیہ الا بعد ذکر ما منه الابتداء كالبصرة والكوفة مثلا تقول سرت من البصرة إلى الكوفة. وحد الحرف، حرف کی تعریف، کلمۃ، حرف ایسا کلمہ ہے، لا تدل علی معنی فی نفسها جو دلالت نہ کرے ایسے معنی پر، فی نفسها جو مستقل ہوں، بل تدل علی معنی بلکہ دلالت کرے ایسے معنی پر، فی غیرها جو اس کے علاوہ میں ہوں. یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے، لیکن اصل میں فی نفسها اور فی غیرها میں جو فی ہے یہ با کے معنی میں ہے. تو ترجمہ اس طرح ہوگا، حرف کی تعریف، حرف ایسا کلمہ ہے، لا تدل علی معنی فی نفسها جو دلالت نہ کرے معنی پر بذات خود، بل تدل علی معنی فی غیرها بلکہ دلالت کرے معنی پر اپنے غیر کے ساتھ مل کر، اپنے علاوہ کے ساتھ مل کر. نحو من، جیسے من، فإن معناها الابتداء کیونکہ اس کے معنی ابتدا کے ہیں، فإن معناها الابتداء بلا شبہ اس کے معنی ابتدا کے ہیں، وهي لا تدل علیہ الا بعد ذکر ما منه الابتداء اور یہ اپنے اس ابتدا کے معنی پر دلالت نہیں کرے گا مگر اس چیز کے ذکر کرنے کے بعد، منہ الابتداء جس سے ابتدا ہو، کالبصرۃ والکوفۃ جیسے بصرہ اور کوفہ. مثلا تقول، مثال کے طور پہ آپ کہیں، سرت من البصرۃ الی الکوفۃ میں بصرے سے کوفہ تک چلا. مصنف علیہ الرحمہ فعل کی تعریف اور فعل کی علامتوں سے فارغ ہونے کے بعد حرف کی تعریف اور اس کی علامتوں کو بیان فرما رہے ہیں. حرف کی تعریف یہ ہے کہ حرف ایسا کلمہ ہے جو اپنے مستقل معنی پر دلالت نہیں کرتا، وہ ایسے معنی پر دلالت نہیں کرتا جو اس کی ذات میں پائے جا رہے ہیں، بلکہ وہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے. جب تک اس کے ساتھ دوسرے کلمے کو نہ ملا دیا جائے اس وقت تک وہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کر سکتا. جیسے من، یہ حرف ہے، اس کے معنی ابتدا کے ہیں، ایک خاص ابتدا جو اس چیز کے ساتھ مقید ہو جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے. اسی طرح الی، اس کے معنی انتہا کے ہیں، ایسی انتہا جو اس چیز کے ساتھ مقید ہو جہاں پر انتہا ہو رہی ہے. تو من اپنے خاص معنی پر دلالت کرنے کے لیے محتاج ہے ایسے کلمے کے ملانے کا جو بتلائے کہ ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے. اسی طرح الی اپنے معنی پر دلالت کرنے میں محتاج ہے ایسے کلمے کا جو بتائے کہ کہاں انتہا ہو رہی ہے، کہاں انتہا ہو رہی ہے. من کے ایک معنی مطلق ہیں، حرف کے ایک معنی مطلق ہوتے ہیں جو کسی مفہوم کے ساتھ مقید نہیں ہوتے، جو کسی مفہوم کے ساتھ مقید نہیں ہوتے بلکہ مستقل بالمفہوم ہوتے ہیں، مستقل بالمفہوم ہوتے ہیں. وہ یہاں پر مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں حرف کے وہ معنی مراد ہیں جو غیر مستقل بالمفہوم ہوتے ہیں، جو مقید ہوتے ہیں، جو مقید ہوتے ہیں. لہذا من کے ایک خاص معنی ہے، ایک خاص معنی ہے یعنی کہاں سے ابتدا ہو رہی ہے. لہذا اس معنی کو ادا کرنے کے لیے ضرورت پیش آئے گی کہ اس کے ساتھ ایسے کلمے کو ملایا جائے جو اس بات پر دلالت کرے کہ ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے. اسی طرح الی، یہ بھی اپنے معنی پر دلالت کرنے میں ایسے کلمے کا محتاج ہوگا جو بتائے کہ کہاں پر انتہا ہو رہی ہے. جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، میں بصرے سے کوفہ تک چلا. یہاں پر من کے معنی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے یہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ بصرے کو نہ ملا دیا جائے. ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ بصرے کو نہ ملا دیا جائے، یا کسی بھی جگہ کو،
یا کسی بھی چیز کو جس سے ہم ابتدا کر رہے ہیں. الل کوفتی، اسی طرح الا کے جو ایک مقید معنی ہے، ایک خاص معنی ہے، وہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتے جب تک اس کلمے کو نہ ملا دیا جائے جہاں پر انتہا ہو رہی ہے. جیسے اس مثال میں جب تک کہ الا کے بعد کوفہ کو نہ لایا جائے. وہ اپنے معنی پر بذات خود دلالت نہ کرے. لا تدل علی معنی فی نفسها، اس کا مطلب یہی ہے جو پیچھے اسم کی تعریف اور فعل کی تعریف میں بتایا جا چکا کہ وضع کا اعتبار ہوگا. جس وقت واضح نے کلمے کو وضع کیا ہے اس وقت وہ اپنے معنی کی ادائیگی میں، اپنے معنی پر دلالت کرنے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہو تو وہ حرف کہلائے گا. بعد میں استعمال میں خواہ وہ دوسرے کلمے کا محتاج رہا ہو یا نہ رہا ہو، بعد میں چل کر خواہ وہ دوسرے کلمے کے ملانے کا محتاج رہا ہو یا نہ رہا ہو. جیسے اسماء لازم الاضافہ، ایسے اسماء جن کے لیے اضافت لازم ہے، وہ مضاف بن کر ہی آتے ہیں، وہ مضاف بن کر ہی آتے ہیں. جیسے فوق، تحت، اسی طرح بینہ، یہ جب استعمال ہوتے ہیں تو مضاف بن کر استعمال ہوتے ہیں، ان کے لیے مضاف الیہ ہونا ضروری ہے. اسی طرح اسماء اشارہ، اسماء اشارہ ھذا، ھذہ، اولئک، یہ بھی مشار الیہ کے محتاج ہوتے ہیں، یہ بھی مشار الیہ کے محتاج ہوتے ہیں. اسی طرح اسماء موصولہ، اسماء موصولہ جیسے الذی، الذین، یہ صلے کے محتاج ہوتے ہیں. اور ضمائر غائبہ، ضمائر غائبہ، غائب کی ضمیر، ہوا، ہیا، یہ اپنے مرجع کی محتاج ہوتی ہیں. یہ جتنی چیزیں بتائی گئی ہیں سب کی سب اسم کہلاتی ہیں، یہ سب کی سب اسم کہلاتی ہیں. اسماء لازم الاضافہ، اسماء اشارہ، اسماء موصولہ اور ضمائر بھی اسم ہوتی ہیں. لیکن یہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں دوسرے کلمے کی محتاج ہیں. یہ تمام کی تمام اپنے معنی کی ادائیگی میں دوسرے کلمے کی محتاج ہیں. جیسے اسماء اشارہ مشار الیہ کے، اسماء موصولہ صلے کے، اور اسماء لازم الاضافہ مضاف الیہ کے، اور ضمائر غائبہ مرجع کے. تو جب یہ اپنے معنی کی ادائیگی میں اور اپنے معنی پر دلالت کرنے میں دوسرے کلمے کے محتاج ہیں تو انہیں حرف ہونا چاہیے، تو انہیں حرف ہونا چاہیے کیونکہ حرف کی تعریف صادق آ رہی ہے. لیکن پھر بھی یہ اسماء ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وضع کا اعتبار ہوتا ہے. جس وقت واضح نے ان کو وضع کیا تھا اس وقت ان کی حالت یہ نہیں تھی کہ یہ اپنے معنی کو ادا کرنے میں دوسرے کے محتاج ہوں، بلکہ اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرتے تھے، بلکہ اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرتے تھے. بعد میں استعمال میں یہ دوسرے کلمے کے محتاج ہو گئے اور اعتبار وضع کا ہوتا ہے. اسی لیے یہ حرف کی تعریف میں داخل نہیں ہے بلکہ یہ اسماء ہیں. وحد الحرف، حرف کی تعریف، کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسها، حرف ایسا کلمہ ہے جو بذات خود کسی معنی پر دلالت نہ کرے، بل تدل علی معنی فی غیرہا، بلکہ دلالت کرے کسی معنی پر اپنے علاوہ کے ساتھ مل کر. فی با کے معنی میں ہے، فی با کے معنی میں ہے، فی غیرہا. نحو من، جیسے من، فإن معناها الابتداء، لہذا اس کے معنی ابتدا کے ہیں. جیسے من، اس کے معنی ابتدا کے ہیں. وہی لا تدل علیہ الا بعد ذکر ما منہ الابتداء، اور لفظ من یہ دلالت نہیں کرے گا ابتدا کے معنی پر الا بعد ذکر ما منہ الابتداء، مگر اس چیز کو ذکر کرنے کے بعد جس سے ابتدا ہو رہی ہے. کل بصرتی والکوفتی، جیسے بصرہ اور کوفہ، یہ دو شہروں کے نام ہیں. بصرہ اور کوفہ دو شہروں کے نام ہیں. مثلا تقول، مثال کے طور پر آپ کہیں سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، میں بصرے سے کوفہ تک چلا.
वअलामतुहु अल्ला यसिह अल-इख़बारु अन्हु वला बिही व अल्ला यक़बल अलामातिल अस्माइ वला अलामातिल अफ़आली। और हर्फ़ की अलामत ये है कि सही न हो उसके बारे में ख़बर दिया जाना और सही न हो उसके ज़रिए ख़बर दिया जाना, और ये कि वो अस्मा की अलामतों को कबूल न करता हो और न अफ़आल की अलामतों को कबूल करता हो। यहाँ पर मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा हर्फ़ की अलामतें बयान फरमा रहे हैं, और यहाँ पर भी अलामत से मुराद ख़ासा है, यानी जो अलामतें ज़िक्र की जाएंगी वो हर्फ़ ही के अंदर पाई जाएंगी, हर्फ़ के अलावा इस्म और फ़ेल में नहीं पाई जाएंगी, और बैक वक्त तमाम अलामतों का पाया जाना ज़रूरी नहीं होगा, बल्कि उनमें से कोई एक भी पाई जाएगी तो उसकी वजह से भी वह हर्फ़ कहलाएगा। सबसे पहली अलामत ये है कि वो ना मुख़बर अन्हु होता है और न मुख़बर बिही होता है, न उसके ज़रिए ख़बर दी जाती है न उसके बारे में ख़बर दी जाती है। जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा है, यहाँ ज़ैद के बारे में ख़बर दी जा रही है, वो मुस्नद इलैहि है, मुस्नद इलैहि है, लिहाजा वो क्या बनेगा, इस्म है। मुस्नद इलैहि होना इस्म की अलामत है, और क़ाइमुन ख़बर है, क़ाइमुन ख़बर बन रही है, उसके ज़रिए ख़बर दी जा रही है। ज़रबा ज़ैदुन, यहाँ ज़रबा मुस्नद है। इसी तरह ज़ैदुन फ़िद्दारी, ज़ैदुन फ़िद्दारी, ज़ैद घर में है, यहाँ फ़ी न मुस्नद है और न मुस्नद इलैहि, न मुस्नद है और न मुस्नद इलैहि। तो जो न मुस्नद हो और न मुस्नद इलैहि हो वो हर्फ होता है। इसी तरह ये अस्मा की अलामतों को कबूल नहीं करता, जो इस्म की 10 अलामतें ज़िक्र की गई थी उनको ये कबूल नहीं करता, वो अलामतें हर्फ के अंदर नहीं पाई जाएंगी। इसी तरह जो फ़ेल की 11 अलामतें ज़िक्र की गई हैं वो भी हर्फ के अंदर नहीं पाई जाएंगी। व अलामतुहु, और हर्फ की अलामत ये है कि उसके बारे में ख़बर का दिया जाना सही नहीं होता और न उसके ज़रिए, और न वो अस्मा की अलामतों को कबूल करता है और न अफ़आल की अलामतों को कबूल करता है। वलिल हर्फ़ फ़ी कलामिल अरब फ़वाइदु, और हर्फ़ के कलाम अरब में बहुत से फ़वाइद हैं। कर्रब्ति बैनल इस्मैनी, जैसे 2 इसमों के दरमियान जोड़ पैदा करना। नहवु ज़ैदुन फ़िद्दारी, जैसे ज़ैद घर में। वल फ़िअलैनि अविल फ़िअलैनि, या 2 फ़ेलों के दरमियान जोड़ पैदा करना। नहवु उरीदु अन तदरिबा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे, औ इस्मिन व फ़अलिन, या एक इस्म और एक फ़अल के दरमियान जोड़ पैदा करना। का ज़रबतु बिल ख़शबती, मैंने लकड़ी से मारा। अविल जुमलतैनि, या 2 जुमलों के दरमियान जोड़ पैदा करना। नहवु इन जाअनी ज़ैदुन अकरमतुहु, जैसे अगर वो मेरे पास, इन जाअनी ज़ैदुन अकरमतुहु, अगर ज़ैद मेरे पास आया तो मैं उसका एज़ाज़ करूँगा। व गैरि ज़ालिका मिनल फ़वाइद अल्लती तारिफ़ुहा फ़िल इस्म सालिस, और इसके अलावा बहुत से फ़वाइद हैं जिनको आप तीसरी किस्म में पहचानेंगे इंशाअल्लाहु ताला। वलिल हर्फ़ि फ़ी कलामिल अरबी, यहाँ से एक इश्काल का जवाब दिया जा रहा है। इश्काल ये होता है कि आपने बताया कि हर्फ न मुस्नद इलैहि बनता है और न मुस्नद बनता है, न मुस्नद इलैहि बनता है और न मुस्नद बनता है, और कलाम मुस्नद इलैहि और मुस्नद से मिलकर बनता है। कलाम मुस्नद इलैहि और मुस्नद से मिलकर बनता है, और हर्फ न मुस्नद होता और न मुस्नद इलैहि। तो जब हर्फ न मुस्नद इलैहि है और न मुस्नद, तो कलाम के बनने में इसका कोई दखल नहीं। तो इसका कलाम में क्या फ़ायदा है, कलाम अरब में, अरबी ज़बान में इसका क्या फ़ायदा है? फिर हर्फ को क्यों ज़िक्र किया जाता है जब ये न मुस्नद होता और न मुस्नद इलैहि? तो उसका जवाब दे रहे हैं कि ठीक है, मुस्नद इलैहि और मुस्नद नहीं बनता, लेकिन इसके अलावा इसके बहुत से फ़वाइद हैं। क्या फ़वाइद हैं? जैसे 2 इसमों के दरमियान जोड़ पैदा करना। मिसाल ज़ैदुन फ़िद्दारी, ज़ैद घर में है। अब यहाँ ज़ैद मुब्तदा, फ़िद्दारी साबितुन से मुताल्लिक़ होकर ख़बर। फ़ी न मुस्नद इलैहि बन रहा है और न मुस्नद बन रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा है इसका यहाँ पर लाने का? इसका फ़ायदा ये है कि इसने 2 इसमों के दरमियान जोड़ पैदा किया है। ज़ैद एक इसम है, इसी तरह दार
ایک اس میں دونوں کو جوڑ دیا. اس نے یہ بتایا کہ زید گھر میں ہے. اگر ہم حرف فی کو یہاں پر نہ لاتے اور کہتے زید دارن، زید دارن، زید گھر ہے، تو مطلب ہی بگڑ جاتا. اس لیے دو اسموں کے درمیان جوڑ پیدا کرنے کے لیے اس کو لایا جاتا ہے. اسی طرح دو فعلوں کے درمیان ارید ان تضرب، میں چاہتا ہوں کہ تو مارے. اب یہاں پر ان حرف داخل ہوا ہے فعل پر، اس نے اس کو مصدر کے معنی میں کر دیا، جو متکلم جو مصدری معنی مراد لینا چاہتا ہے وہ حرف کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، اور حرف نے دوسرے فعل کو اریدو کے ساتھ جوڑا ہے. اگر اس حرف کو نہ لائیں تو پھر جو متکلم کہنا چاہتا ہے اور جس طرح سے وہ بیان کرنا چاہتا ہے وہ بات نہیں ہوگی. اسی طرح او اسمن و فعلن، ایک اسم اور ایک فعل کے درمیان، کضربت بالخشبۃ، جیسے میں نے لکڑی سے مارا. یہاں پر بھی حرف کو لایا گیا ہے تاکہ وہ اس کے بعد آنے والے لفظ کو آلہ بنا دے، آلہ ذریعہ بنا دے مارنے کا. کس کے ذریعے مارا؟ لکڑی کے ذریعے مارا. اب اگر ہم یہاں پر حرف نہیں لائیں گے تو پھر عبارت کیا بنے گی؟ ضربت الخشبۃ، میں نے لکڑی کو مارا. وہ مفعول بھی بن گیا. متکلم یہ چاہتا ہے کہ اس کو ذریعہ بنائے، یعنی اس کے ذریعے سے مارا، لیکن اگر حرف کو نہیں لائیں گے تو مفہوم بگڑ جائے گا، مطلب ہی بدل جائے گا. تو حرف کا فائدہ ہوا یا نہیں؟ اول جملتین، دو جملوں کے درمیان جوڑ پیدا کرنے کے. ان جاءنی زید اکرمتہ، اگر میرے پاس زید آئے گا تو میں اس کا اعزاز کروں گا. یہاں ان حرف لائے ہیں. اس نے اکرمتہ جو دوسرا فعل ہے، دوسرا جملہ ہے، اس کے ساتھ جوڑ پیدا کر دیا پہلے جملے کا کہ اگر زید آئے گا تو میں اس کا اعزاز کروں گا. اور اگر یہ حرف نہ لاتے تو دوسرے جملے کا اس سے جوڑنا ہوتا. جاءنی زید، زید میرے پاس آیا، اکرمتہ، میں نے اس کا اکرام کیا. حالانکہ وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اگر وہ میرے پاس آئے گا تب اس کا اعزاز کروں گا. وہ ابھی تک آیا نہیں ہے، اور حرف کو ہٹانے سے مفہوم ہی بدل جاتا ہے. ان کی ترکیب کس طرح ہوگی؟ زید فی الداری، زید مبتدا، فی الداری ثابت سے متعلق ہو کر خبر. ارید ان تضرب، ارید فعل، ان تضرب فعل فاعل سے مل کر اریدو کا مفعول بھی، اریدو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اسی طرح ضربت بالخشبۃ، ضربت فعل، تو ضمیر فاعل، بالخشبۃ جار مجرور سے متعلق ہو کر، جار مجرور سے مل کر ضربہ کے متعلق. ضربہ اپنے فعل فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ان جاءنی زید اکرمتہ، ان حرف شرط، جاءنی فعل فاعل، جاء فعل یا ضمیر مفعول بھی، زید فاعل، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر شرط. اکرمتہ، اکرمت فعل، تو ضمیر فاعل، ہو ضمیر مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جزا، شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا. وغیر ذلک من الفوائد التي تعرفها في القسم الثالث ان شاء اللہ تعالی. اور ربط جو ایک فائدہ بتایا ہے، یعنی یہ جوڑ پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، اس کے علاوہ بھی حرف کے بہت سے فائدے ہیں جن کو آپ جانیں گے تیسری قسم میں انشاءاللہ تعالی. تیسری قسم میں دیگر فوائد کو بیان کیا جائے گا. وَيُسَمَّى حَرْفًا لِوُقُوعِهِ فِي الْكَلَامِ حَرْفًا أَيْ طَرْفًا إِذْ لَيْسَ مَقْصُودًا بِالذَّاتِ مِثْلَ الْمُسْنَدِ وَالْمُسْنَدِ إِلَيْهِ. اور اس کا نام حرف رکھا جاتا ہے اس کے کلام میں کنارے پر واقع ہونے کی وجہ سے. حرف واقع ہونے کی وجہ سے یعنی کنارہ. اذ لیس مقصودا بالذات، اس لیے کہ مقصود بالذات نہیں ہوتا، مسند اور مسند الیہ کی طرح. یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ فرما رہے ہیں کہ حرف کو حرف کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ بیان فرما رہے ہیں. تو حرف کے لغوی معنی ہے کنارے کے، حرف کے لغوی معنی ہے کنارے کے. جیسے جلست حرف الوادی، میں وادی کے کنارے پر بیٹھا، میں وادی کے کنارے پر بیٹھا. تو حرف کو حرف اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ کنارے پر ہوتا ہے، یہ کنارے پر ہوتا ہے. اور کنارے پر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ ہمیں کنارے پر دکھائی دے۔ کنارے پر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں کنارے پر دکھائی دے۔ مثلا کوئی اشکال کرے کہ جتنی مثالیں حرف کے آپ نے پیش کی ہیں، زید فی الدار، یہاں فی کنارے پر نہیں ہے، بیچ میں ہے، دونوں طرف اس میں زید، پہلے زید ہے اور آخر میں دار ہے، بیچ میں فی حرف ہے۔ ضربت بالخشبۃ، یہاں بھی با درمیان میں ہے، یہاں بھی با درمیان میں۔ ارید ان تضرب، یہاں بھی ان درمیان میں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کنارے پر ہوتا ہے، تو اس کا جواب خود دیا ہے، اذ لیس مقصودا بالذات، کنارے پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسند الیہ اور مسند نہیں ہوتا، مسند الیہ اور مسند نہیں ہوتا۔ اور کلام کس سے بنتا ہے؟ مسند الیہ اور مسند سے بنتا ہے، تو مقصود بالذات تو مسند الیہ اور مسند ہوئے، کلام انہی سے بن جاتا ہے۔ یہ مقصود بالذات نہیں ہے، یہ مقصود بالذات نہیں ہے، اس لیے اس کو کہا کہ یہ کنارے پر ہوتا ہے، یہ کنارے پر ہوتا ہے۔ وَيُسَمَّى حَرْفًا لِوُقُوعِهِ فِي الْكَلَامِ حَرْفًا أَيْ طَرَفًا، اور اس کا نام حرف رکھا جاتا ہے اس کے کلام میں کنارے پر ہونے کی وجہ سے۔ اذ لیس مقصودا بالذات، اس لیے کہ مقصود بالذات نہیں ہوتا، مثل المسند والمسند الیہ، مسند اور مسند الیہ کی طرح۔